تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے۔ آمین۔ محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد۔ ساری دنیا کو فکر ہے کہ میں مالدار بن جاؤں۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر فکر آ جائے کہ میں دیندار بن جاؤں۔ جس کا یہ یقین ہوگا کہ مسئلے مال سے حل ہوتے ہیں، عزتیں مال سے ملیں گی، جتنا مال ہوگا اتنا سکون ہوگا، جتنا مال ہوگا اتنی عزت ہوگی، جتنا مال ہوگا اتنے مسئلے حل ہوں گے۔ وہ مالدار بننے کی محنت کرے، وہ کر رہی ہے پوری دنیا۔ اور جس کا یقین ہوگا کہ عزتیں دین سے ملیں گی، جس کا یقین ہوگا کہ سکون دین سے ملے گا، اور جس کا یقین ہوگا کہ مسئلے اللہ حل کریں گے اور دین کی بنیاد پر حل کریں گے، وہ دیندار بننے کی محنت کرے گا۔ آدمی اتنی محنت کرتا ہے جتنا اس کا یقین۔ فضائل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جس کا یقین کمزور ہوتا ہے اس کا عمل سست ہوتا ہے۔ دین جو زندگیوں سے نکلا ہے دوستوں اور بزرگوں، وہ غیر یقینی ہو کر کے نکلا۔ پہلے یقین نکلا پھر دین نکلا۔ نماز کا یقین نکلا پھر نماز نکل گیا۔ نماز سے کچھ ہوتا نہیں تو پھر نماز کیوں پڑھے گا؟ اور نبیوں کی ساری محنت کا خلاصہ یقین کا بنا۔ عمل کی کوتاہی کو کسی نہ کسی درجے میں اللہ معاف کر دیتے۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، معاف کرنا اللہ کی شان ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے عفو۔ معاف کرو۔ انک عفو کریم۔ شب قدر میں دعا مانگنے کے لیے کہا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو کریم، بہت معاف کرنے والا اور بغیر مانگے دینے والا۔ بخیل وہ مانگنے پر بھی نہیں دیتا، سخی وہ جو مانگنے پر دیتا ہے، اور کریم وہ جو بغیر مانگے دیتا ہے۔ بخیل وہ مانگنے پر بھی نہیں دیتا۔ فضائل کی کتاب میں شیخ نے لکھا ہے کہ بخل اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جیسے آگ اور پانی ایک برتن میں جمع نہیں ہو سکتے۔ بخل اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، جیسے آگ اور پانی ایک برتن میں جمع نہیں ہو سکتا۔ آگ غالب ہوگی تو پانی کو جلا دے گی، اور پانی غالب ہوگا تو آگ کو بجھا دے گا۔ پانی زیادہ ہے تو آگ بجھ جائے گی، آگ زیادہ ہے تو پانی جل جائے گی، ایواپوریٹ ہو جائے گی۔ تو یہ لکھ کر شیخ لکھتے ہیں سینے میں ایمان غالب ہے تو بخل ختم ہو جائے گا، اگر بخل غالب ہے تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ موجود میں بخل کا کرنا معبود کے ساتھ بدگمانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ موجود میں بخل کا کرنا معبود کے ساتھ
بدگمانی کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ ختم ہو گیا تو پھر کہاں سے آئے گا؟ اور جو ایمان والا کہتا ہے جس اللہ نے یہ دیا وہ اللہ آگے بھی دے گا. اللہ سے نیک گمان، اچھی زبان، اچھا گمان دائی کا بڑا سرمایہ. اچھی زبان، اچھا گمان، زبان بھی اچھی، گمان بھی اچھا، اللہ کے ساتھ بھی اچھا گمان اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا گمان. حسن ظن، نیک گمان کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بدگمانی کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ کی طاقت بڑی، اللہ کے خزانے بڑے، اللہ کی شان بڑی. ہم کوئی معمولی رب کی عبادت نہیں کرتے. جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس رب کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، بلکہ جس رب کی طرف ہم سب بلاتے ہیں. بولو بھائی بلائیں گے انشاءاللہ. نبیوں کا کام وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تمہارے رب کی بڑائی بیان کرو. ہمارے دعوت کا موضوع ہے اللہ کی ربوبیت کو کھولنا. اللہ کی ربوبیت کو کھولنا. رب اللہ ہے، ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے، خوشیاں دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، مسائل کا حل کرنے والا اللہ ہے، شر میں سے خیر نکالنے والا اللہ ہے اور خیر میں شر ڈالنے والا اللہ ہے. آم میں کیڑ کون ڈالتا ہے؟ آم میں کیڑا کون پیدا کرتا ہے؟ نیلم آم کھا کو نہیں کیڑا آتا ہے اس سے کیا رنگ کا؟ کالا. باہر سے جا کے بیٹھا، اس کے اندر سے پیدا ہوتا ہے. سیتاپل میں کیڑا آتی نہیں، سیتاپل کرنٹیں چلتی ہیں. باہر سے جا کے بیٹھے کہ اندر سے آئے. نفع میں نقصان ڈال دیا. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے لار، نقصان ڈالنے والا. اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نافع، نفع دینے والا. تو ایسے رب کی ہم پرستش کرتے ہیں اور ایسے رب کی ہم دعوت دیتے ہیں جو سب کچھ کر سکتا ہے. وہ محتاج نہیں ہے، وہ مختار ہے. قرآن میں اللہ پاک ایک جگہ کہتے ہیں یہ جن لوگوں کو پکارتے ہیں، یہ سے مراد ایمان والوں کے علاوہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ جن لوگوں کو پکارتے ہیں، جن لوگوں کی جس کی یہ عبادت کرتے ہیں، اس معبود کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی کو پیدا کر دے. بولو مکھی پیدا؟ مکھی تو بہت چھوٹی مخلوق ہے. جس معبود کی یہ عبادت کرتے ہیں اس معبود کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ایک مکھی کو پیدا کر دے. خالق اللہ کی صفت ہے، پیدا کرنا اللہ کی صفت ہے. اللہ کہتے ہیں مکھی کو پیدا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے. پھر آگے اللہ کہتے ہیں پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے. پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے. ہم سب مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے. ہم سب بنے ہوئے ہیں اور اللہ نے ہم کو بنایا ہے اور اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق بنایا ہے. یصبرکم فی الارحام کیف یشاء، یصبرکم فی الارحام کیف یشاء، کہ تمہاری شکل ہم نے ویسے بنائی جیسے ہم نے کہا. بولو ہماری شکل ہماری مرضی کے مطابق ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے؟ ہماری مرضی کے مطابق ہے. نہ ہی اس ماں کی مرضی کے مطابق ہے جس ماں کے رحم میں اللہ نے بنایا، اس کا خون استعمال کیا، اس کی جگہ پر استعمال کیا. لیکن
شکل وہ نہیں ہے جو ماں نے چاہا. اگر ماں کو اختیار دے دیتا تو بولو دنیا میں کوئی کالا بچہ پیدا ہوتا. اگر باپ کے اختیار میں ہوتا تو دنیا میں کوئی بیوقوف بچہ پیدا ہوتا. یصبرکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ پاک خالق ہے، اللہ نے ہمیں ویسے بنایا جیسے اللہ چاہتے ہیں. جنت میں وہ حسن دیں گے جو ہم چاہتے ہیں. جنت میں حسن کا بازار لگے گا. تو میرے دوستوں بزرگوں، بڑے رب کی عبادت ہم کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں مکھی کو بھی پیدا کرنے کی ان کے معبود کے اندر طاقت نہیں ہے. پھر آگے اللہ کہتے ہیں پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اگر یہ مکھی ان کا کھانا لے کر کے اڑ جائے تو اس کو پکڑنے کی بھی ان کی اندر طاقت نہیں ہے کہ اس کھانے کو چھین لے. جس کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی کمزور ہے، اور یہ جو عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی کمزور ہے. اور ہم کسی کمزور رب کی عبادت نہیں کرتے. میرے دوستوں بزرگوں، ربوبیت کو کھولنا، بولو کھولیں گے انشاءاللہ. گھر میں کھولنا، محلے میں کھولنا، بازاروں میں کھولنا، اس لیے کہ مشاہدے سے متاثر ہو گئے ہیں دل. مشاہدے سے مشاہدہ، نظر آنے والی خبر اور نظر آنے والی چیزوں سے دلوں نے اثر لے لیا ہے اس کا. منگل کے مشورے میں ریونڈ کا سفر کر کے بہت سال پہلے فاروق صاحب تشریف لائے. تو انہوں نے کارگزاری سنائی کہ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، بہت شدید بیماری تھی. تو دوسرے ساتھی عمل شروع کر دیے، مشورہ کر رہے تھے، سارے امور طے کر رہے تھے جو طے کیے. تو مشورے کے دوران، مشورے کے درمیان حضرت تشریف بیماری کی حالت اگر بیٹھ کر کے حضرت نے پوچھا بھئی کیا مذاکرہ کر رہے ہو، کیا فکریں کر رہے ہو؟ تو مشورے والوں نے کہا حضرت یہ طے کر رہے ہیں اجتماع کب تک ہوگا، کون بات کریں گے، کیا مذاکرہ کریں گے، کیا تشکیل کریں گے. اجتماع تھا، یہ مذاکرہ کر رہے ہیں. تو اس وقت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا، اور فاروق صاحب نے اس کو آ کے ہمارے مشورے میں شامل کیا کہ ہم سب کے دل اللہ کے غیر کا تعصب لے چکے ہیں. اس بات کا مشورہ کرو کہ یہ تعصب کیسے نکلے. ہم سب کے دل اللہ کے غیر کا تعصب لے چکے ہیں. کوئی چیزوں کا تعصب، کوئی لوگوں کا تعصب، کوئی حالات کا تعصب. اور دل جس چیز کا تعصب لے لیتا ہے، جس مخلوق کا تعصب لے لیتا ہے، اس مخلوق کو اللہ اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. اور جس کا تعصب دل سے نکل جاتا ہے، اس مخلوق کو اللہ تعالی مسخر کر دیتے ہیں. بھئی بڑی باتیں ہیں، بڑوں کی باتیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس چیز کا، جس حال کا، جس چیز کا، جس مخلوق کا تاثر اثر دل لے لے گا، اللہ پاک اس مخلوق کو مسلط کر دیتے ہیں. جس کا تاثر دل سے نکل جائے گا، اس مخلوق کو مسخر کر دیتے ہیں، وہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا. تو ہماری دعوت کی محنت، ہمارے اعمال کا پورا خلاصہ رب کی اتنی بڑائی بیان کرو کہ ہمارا دل اس کا اثر لے. ہمارا دل، تعلیم کرتے ہیں نا، مسجد کی تعلیم کرتے نہیں کرتے؟ کون کون کرتے ہیں؟ کرنے والے اور سننے والے. فرمایا تعلیم پڑھنے والا تھوڑی دیر کتاب کھولنے سے پہلے ذرا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یوں کہے کہ اللہ اس میں نور ہے، قرآن میں نور ہے، حدیث میں نور ہے. اللہ کا کلام ہے نا. جہاں قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہاں قرآن اللہ کا کلام ہے.
دوسری چیزیں زبور، انجیل، یہ سب کتاب اللہ ہیں، اور قرآن کلام اللہ ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے ڈائریکٹلی بات کر رہا ہے، تو اس میں نور ہے، اللہ کا نور ہے۔ تو تعلیم کے حلقوں میں جب بیٹھتے ہیں تو فرمایا پڑھنے والا بھی یوں نیت کرے کہ اللہ اس میں نور ہے اور میرے دل میں اندھیرا ہے، میرے دل میں گناہوں کا اندھیرا ہے، میرے دل میں دنیا کی محبت کا اندھیرا ہے، میرے دل میں تکبر کا اندھیرا ہے، یہ سب اندھیرا ہے۔ اے اللہ اس نور کو میرے دل میں داخل کر دے۔ تو سب سے پہلے پھر اس کو اس مجمع کے ذریعے سے پورے عالم میں قیامت تک پہنچا، یہ نیت کر کے تعلیم کرنا کریں گے، اس کے اثرات پڑیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ساری محنت، سارے اعمال نبوت جتنے دیے گئے ہیں، یہ دل کے تاثر کو ختم کرنے والے اعمال۔ اگر اللہ کی دعوت نہیں دیں گے تو دل اللہ کے غیر کا اثر لے لے گا۔ فضائل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو اللہ کے غیر سے ڈرتا ہے اسے ساری مخلوق ڈراتی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ساری مخلوق ڈرتی ہے۔ جو اللہ کے غیر سے ڈرتا ہے اسے ساری مخلوق ڈراتی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے ساری مخلوق ڈرتی ہے۔ تو ساری محنت کشتوں میں جا کر کیا بولنا؟ اللہ کے بول بولنا۔ غفلت کے ماحول میں اللہ کو یاد کرنے والے کی مثال ایسی جیسے اندھیرے گھر میں چراغ۔ غفلت کے ماحول میں اللہ کو یاد کرنے والے کی مثال ایسی جیسے اندھیرے گھر میں چراغ۔ اندھیرا ہے، غفلت کا اندھیرا، گلیوں میں اندھیرا، غفلت، کون یاد کرتا ہے اللہ کو؟ یارانہ کی مجلسیں، گھروں میں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کون یاد کرتا ہے؟ سب جگہ غفلت ہے، گھر میں بھی غفلت ہے، بازار میں بھی غفلت ہے، اور اللہ معاف کرے اس غفلت کو لے کر ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں بھی غفلت پھیلا دیتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ وہ بہت بڑی بیماری ہے یہ غفلت۔ اللہ ہم سب کو اس بیماری سے نجات نصیب فرمائے۔ جتنے مسائل آئے ہیں اللہ کو بھولنے کا نتیجہ۔ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کافر، جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ جاہل، جو اللہ کو مانتا بھی ہے اور اللہ کو پہچانتا بھی ہے لیکن اللہ کو بھول گیا ہے وہ غافل۔ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کافر، جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ جاہل، مانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے لیکن بھول گیا ہے وہ ہے غافل۔ اور یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ جتنی پریشانیاں آئی ہیں اللہ کو بھولنے کا نتیجہ ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں اللہ کو بھول گئے۔ اللہ کوئی چھوٹی چیز ہے کہ اسے بھول جائے؟ آدمی چابی بھول جاتا ہے تو کتنا پریشان ہوتا ہے۔ چابی چھوٹی چیز سے بھول گیا تو کتنا پریشان ہوتا ہے۔ چابی بھول گیا، گاڑی کی چابی بھول گیا، اور گھر کی چابی بھول گیا۔ 4 نوجوان 100 مالے کی بلڈنگ چڑھ گئے، جاننے جاگ ہوتے گئے تو لفٹ خراب ہو۔ کیا بھی چڑھ لے جانا نا، ٹائم کیسا گزرنا ہوتا ہے۔ سب ایک ایک قصہ سناتے ہیں، تو 25 مالے ایک ایک قصہ سنا، انہیں ایک قصہ سنایا بچپن کے، انہیں جوانی کے قصے سنایا، اور ایک 25 ہو گئے، اور ایک 25 مالے انہیں ذرا بڑھاپے کے قصے سنایا۔ انہیں چوتھا سنانا نا، سنا با تو قصہ کرتے ہو کیا قصہ سنا ہے؟ نہیں بول، تو بھی چاہتے ہو قصہ کیا بولوں؟ کیلی کار میں کھل پا رہا ہے، کیلی کار میں
اس کو آگا ساتر پر پاک مالے چڑھنا نہیں سارے دوسرے برباد ہو گئے. زندگی کا مقصد امت بھول گئی. امت کیا بھولی؟ اس بھلاٹ کا اثر ہمارے اوپر بھی پڑ گیا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اپنے رحمان کو یاد کرنے سے پیٹ پھیرتا ہے، اللہ کو پیچھے ڈالا جا، دنیا کو سامنے رکھ لیا. اللہ کہتے ہیں نقیض لہو شیطانا، اس کے اوپر ہم ایک خاص شیطان کو مسلط کرتے ہیں. وہو لہو قرین، وہ اس کے ہر کام میں شریک ہو، اس کے ہر کام میں شریک ہو. تو دعوت غفلت کے ماحول میں جانا. بولو جائیں گے انشاءاللہ. بازار غفلت کا ماحول. ایک مرتبہ بازار میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. چوتھا کلمہ بازار. کتنے نے کیا؟ 20 لاکھ نے کیا. اور مغرب کی نماز کے بعد سلام پڑھ کو پڑھے تو چوتھا کلمہ 10 نے کیا. کتنے نے کیا؟ نماز پڑھ کو مسجد میں بیٹھ کو پڑھے تو 10 نے کیا. وہاں جا کو پڑھے تو وہ کلمہ وہی ہے، لیکن غفلت کے ماحول میں پڑھنے کی وجہ سے اس کا اجر بڑھ گیا. اس لیے کہ غفلت میں جا کر بھی اللہ کو بھولیا نہیں. کیا ہے؟ وہی اللہ کی تعریف ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ، صرف ایک ہے وہ، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریف اسی کی ہے. لَهُ الْمُلْكُ، سارے ملک کا. ابراہیم صاحب ایک مرتبہ بیان میں بولتے بولتے ہنستا لے، سارے ملک ہمارے ہیں. کیا بولے؟ سارے ملک ہمارے ہیں. پر کیوں ہمارے ہیں؟ یہ کہ ہمارے اللہ کے ہیں. سارے ملک کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں. کیوں ہمارے؟ اس لیے کہ ہمارے اللہ کے ہیں. لہ الملک، ملک تو اللہ کا ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے چھین لے. تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ ایام کو بدلتے رہتے ہیں. پھر فضائل میں شیخ نے لکھا ہے اس بات کی فکر کے سے زیادہ کہ کون غالب ہے یا کون مغلوب ہے، اس بات کی فکر کرو کہ جس حال میں رکھے ہیں اس حال میں کون اللہ کو راضی کر رہا ہے کہ کون اللہ کو ناراض. تو اللہ بدلتے ہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں، غفلت کے ماحول میں گھسنا. بولو گھسیں گے اللہ جزائے خیر دے. ہمارے بنگلور کا ایک حلقہ، یہ جو گزشتہ لاک ڈاؤن ہوا نا، سیکنڈ لاک ڈاؤن، فرسٹ لاک ڈاؤن میں بیماری نہیں تھی، لاک ڈاؤن تھا. تو سیکنڈ لاک ڈاؤن میں بیماری نہیں تھی، لاک ڈاؤن میں الحمدللہ ایک مہینے میں 30 جماعتیں 3 دن کے نکالے. عام طور پر 8-9 جماعتیں نکلتی تھی، 30 جماعتیں. کیا بھی تو یہ نوجوان سب یہ لاک ڈاؤن میں جا کو کیرم کھیل لیتے ہو، بیٹھے رہتے تھے. ہمیں وہاں گھس جاتے تھے، وہاں بڑھا کو گھنٹے ان سے بات کر کے ان کی تشکیل ہے. ماں ابراہیم صاحب دعوت کہتے ہیں گھس کر کام کرو. بولو کریں گے انشاءاللہ. گھسنا. 4 دن آدمی گشتوں میں نہیں جاتا، مشورے میں بیٹھ رہا ہے، بیان کو جا رہا ہے، رائے دے رہا ہے، سب کام کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، لیکن 4 دن امت میں چلیانی پھریانی تو پھر اس عمل سے ایک قسم کی وحشت دل میں آ جاتی. دل میں ہے اور 2 گھنٹے کا تو یہاں بیٹھیں گا، وہاں جاؤ کر کو بولے تو نہیں، مجھے ذرا کام ہے کہ وحشت ہو جاتا ہے. دل جلدی مانتا نہیں گھٹ کو جانے کے واسطے. بیان سننے کا مان جاتا لیکن گھٹ کو جانے کے دل جلدی مانتا نہیں. لیکن ساری تربیت اور سارا خیر اللہ پاک نے نقل و حرکت میں رکھا ہے غفلت کے بعد. بولو بھائی گھسیں گے انشاءاللہ. یہ رہے امت میں ہمارے سے اچھے تھے.
ہمارے سے زیادہ اخلاص والے نہیں، ہمارے سے زیادہ صلاحیت والے نہیں، ہمارے سے زیادہ قربانی دینے کی استطاعت رکھنے والے نہیں، لیکن دنیا کے کیچڑ میں پڑے یہ رہتے ہیں، لیکن کہاں پڑے ہیں؟ کیچڑ میں پڑے ہیں۔ تو کیا کرنا پڑے گا؟ کیچڑ میں ہیرا ملتا ہے تو دیں گے نہیں، کیچڑ میں پورا چھاپ بازی کرنا، اے ہیرا اگر کو معلوم ہوگا تو پورا چھان چھان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی ہیرا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامل اخلاق دے کر، کامل پورے سارے صفات کا مظہر۔ اب چونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے تو اللہ نے ان صفات کو ساری امت میں بکھیر دیا، ان صفات کو ساری امت میں بکھیر دیا۔ اب ہر مسلمان کے اندر حضور کی کوئی نہ کوئی صفت ہے۔ جب پورے مل کر کے کام کریں گے تو کام ایسا ہوگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بولو سب کو لیں گے نا انشاءاللہ؟ کیا ملے گی امت؟ امت کیا ملے گی؟ تو چلنا پھرنا پڑے گا، نئے نئے لوگوں میں جانا، گھسنا، بنیادی اعمال میں سے ہے میرے دوستوں، اور پورے یقین کے ساتھ اللہ کی بڑائی کو بولنا اور آخرت کو کھول۔ یا ایھا المدثر تم فانذر وربک فکبر۔ دیکھو دو موضوع ہیں ہم تلاوت، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور کیا کیجئے؟ آنے والی مصیبت سے آگاہ کرائیے۔ ایک بڑی مصیبت آنے والی ہے، یہ سب چھوٹے مصیبت آئیں گے، پیسے نہیں چھوٹی مصیبت، بیماری آ گئی چھوٹی مصیبت، چھوٹے چھوٹے عذاب الادنا، اور جو آنے والی مصیبت ہے وہ عذاب الاکبر، بڑا عذاب۔ دنیا کی بھوک اور آخرت کی بھوک، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ آدمی جب بھوک لگ جاتی ہے نا تو سوکھی روٹی کھا لیتا ہے، باسی دال کھا لیتا ہے۔ ہم نے دیکھا وہ بیچارے غریب بھکاریاں، بہت بھوک لگتی ہے تو وہ سڑا کھانا جو ڈال کو رہتی نا وہ بھی ڈال کھا لیتے پتے پوچھ۔ لیکن آخرت کی بھوک ایسی ہوگی کہ آدمی کانٹے کھانے پر مجبور، اتنی بھوک، کانٹے کھائے، اتنی پیاس لگے گی کہ لہو اور پیپ پینے کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے دوست بزرگوں، آخرت کے ان احوال کا نہ ہمارے اندر آج تصور ہے، نہ ہمارے اندر اس کا یقین ہے، نہ ہمارے اندر اس کا مذاکرہ ہے۔ آخرت کو کون کھول رہا ہے؟ تو گھروں میں بھی گھر کی تعلیم بچوں کی ذہن سازی کا بہترین موقع ہے۔ گھر کی تعلیم بچوں کی ذہن سازی، بچوں کا ذہن بنانا پڑتا ہے، آخرت کا ذہن بنانا پڑتا ہے، اعمال کا ذہن بنانا پڑتا ہے، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی ذات کے وجود کو کھولنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جس جگہ ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں وہاں سب اللہ کے خلاف پڑھایا جاتا ہے، مادیت۔ تو پھر ہمارے بچوں کا ذہن کیا بنے گا؟ تو ہر گھر میں تعلیم ہو۔ جب بڑے حالات آئے 90 کی دشک میں، وادی میں بڑے حالات آئے کہ باہر بھی لوگ نہیں نکل سکتے تھے، اس وقت وہاں کے ذمہ دار حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور بولے حضرت کیا کریں گے، باہر بھی نہیں نکل سکتے۔ تو حضرت نے کہا صرف گھر کی تعلیم کو زندہ، یہ عمل تمہارے گھروں کو محفوظ رکھے، یہ عمل تمہارے گھروں کو۔ آج میرے دوستوں بزرگوں،
دعوت کے اعمال کا ہلکا پن دلوں میں آنے کی وجہ سے آدمی اس عمل کو بڑی آسانی سے چھوڑ دیتا، عظمت نکل گئی۔ اعمال دعوت اعمال حفاظت میں، اعمال دعوت اعمال حفاظت میں، دنیا کے فتنوں سے بھی اللہ بچائیں گے اور آخرت کے جو فتنے ہیں اس سے بھی اللہ انہی اعمال سے بچائیں گے۔ امید لگانے کے قابل یہی اعمال ہیں دعوت کے، تعلیم ہے، گشت ہے، اور پھر امت کو خود بھی نکلنا اور امت کو بھی نکالنا، اس میں قربانی وجود میں آتی ہے، اور جتنی قربانی ہوگا اتنا مقبول ہوگا۔ صلاحیت والے مشہور ہو جاتے ہیں، قربانی والے مقبول ہو جاتے ہیں۔ بولو مشہور بنیں گے کہ مقبول بنیں گے؟ صلاحیت والے کیا ہوتے ہیں؟ مشہور۔ انہوں کو بھیجو بھی بہت اچھا بیان کرتی ہے۔ بیان کرنا ایک صلاحیت ہے، بیان کرنا صلاحیت ہے۔ ہمارے ماں ابراہیم صاحب کہتے ہیں گونگا میکینک، کیسا؟ گونگا میکینک، بات کرنا آتا ہے نہیں، کام کرنا اچھا آتا ہے۔ دیکھو یہ گونگا میکینک۔ پھر مثال دی گونگا ٹیلر، گونگا ٹیلر باتاں کرتا نہیں، کٹنگ فٹنگ پرفیکٹ کر کو دیتا ہوں، کٹنگ فٹنگ سٹچنگ بات کرنے آتا نہیں، اور جو بہت بات کرتے نہیں انہیں کام اچھا کرتا نہیں، باتاں میں پٹا لیتا ہے لیکن کام اس کا بات کرنا اصل نہیں ہے، دعوت دینا اصل ہے۔ ہماری مستورات بھی مقررین نہ بنے، داعی بنے۔ مستورات کو جماعتوں میں نکال کر مقرر نہیں بنانا ہے، مقررہ کیا بنانا ہے؟ داعی بنانا ہے۔ اور داعی کون؟ دین کی بات کرے بغیر چین نہ آئے، دنیا کی باتیں کرنے سے جی گھبرائے۔ دین کی بات کرے بغیر چین نہ آئے، بے قرار ہو جانا، اور دنیا کی بات کرنے سے جی گھبرائے، پتہ نہیں کیا بول کو کیا ہو جاتا ہے۔ کہ خدا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے آدمی نیکی کرتے 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 جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ایک بول اللہ کو ناراض کرنے والی ایسی کہتا ہے، اللہ اسے وہاں سے نکال کر جہنم کے گڑھے میں ڈالتا ہے۔ اور پھر گناہ کرتے 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 آدمی جو ہے جہنم کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ایک بول ایسی بولتا ہے جس سے اللہ ایسے خوش ہوتے ہیں کہ اسے وہاں سے نکال کر کہاں ڈالتے ہیں؟ یہ بچے کھیلتی نا کب تو وزیٹت مجھے حدیث یاد آ جاتی ہے، وہ کیا اسنیک اینڈ لیڈر نہیں تمہارے پاس؟ اسنیک اینڈ لیڈر، سانپ سیڑھی، وہ تین میں ہے نا، تین کی سیڑھی 90 پر 8 کو پہنچا تھا، تین میں، تین کو جاتے ساتھ کہاں چلے گا؟ 98 کو چلے گا، اور 90 پر 9 میں جو سانپ ہے نہیں انہیں ایک پلا کا پڑا ہوتا ہے، اتنا لمبا رہتا ہے 90 پر 9 کا سانپ انہیں کہاں لا بڑا دلیا انہیں پوری محنت چڑھلے کو ڈلے کو جو گیا 90 پر 9 تک پہنچ گیا، اور سوچا ابھی تو میں 90 پر 8 کو پہنچ گیا، ابھی 2 پڑھیا تو 100، اب وہاں 90 پر 9 میں جو کھڑیا ہے انہیں اتنا لمبا ہے۔ اللہ والوں نے فرمایا پوری زندگی 5% شیطان کوشش کرتا ہے ایمان سے ہٹانے کی، موت پر 95% کوشش کرتا ہے۔ موت پر 90 پر 5% کہ اللہ کے پاس اس حالت میں جائے کہ اس کا سینہ ایمان سے خالی۔ تو ایمان کے بول تلاش کرنا موقع، اور اس میں سب سے بنیادی بات بچوں کی ذہن سازی، وہ گھر کی تعلیم میں بولو کریں گے۔ اور مستورات کی اجتماعی تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ مستورات کی اجتماعی تعلیم کا مقصد ہر گھر میں تعلیم ملتا، ہر گھر میں
یہ ہماری حفاظت کا سامان ہے. انشاءاللہ یہ اعمال ہماری حفاظت کرے گا. پھر کوئی کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں، اس لیے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے. اللہ اعمال والوں کے ساتھ، اللہ اخلاص والوں کے ساتھ. صلاحیت والے مشہور ہو جاتے ہیں اور قربانی والے مقبول ہو جاتے ہیں. بولو مشہور بنیں گے کہ مقبول بنیں گے؟ اور مشہور لوگ کبھی ڈینجر میں، مشہور لوگ کبھی ڈینجر میں. کہتے کہ آدمی سو آدمی بیٹھ کو کیا چیز سنتے سنتے اسپیچ منہ کھولتی کیوں نہیں جماعت منہ کھولتی. وہ فوٹو میں آتا ہے ایک لیڈر بیٹھ کو منہ کھولتا تھا، فوٹو پکڑو تھا دیکھو جی لیڈر فوٹو کہیں نہ بیٹھ کو منہ کھولنے کا دیکھو. وہاں ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ کہا مکھی مرتی ہے تو پیپر میں نہیں آتا، ہاتھی مرتا ہے تو پیپر میں آتا ہے. مکھی مر گئی کو پیپر میں آتا ہے، ہاتھی مر گا تو ہاتھی مر گا کوئی تو مشہور بننا آسان ہے لیکن فتنوں سے بچنا مشکل. اور مشہور آدمی کے پیچھے شیطان بھی لگ پڑا. مشہور آدمی کے پیچھے یہ تو ہول سیل ہوا تھا نا بزنس، ہول سیل جسے ایک کو خراب کرے تو پورا مجمع خراب. حضرت امام انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک بزرگ نے فرمایا کہ بڑا اجتماع تھا، بڑا مجمع تھا. حضرت کار میں بیٹھنے کے لیے جا رہے تھے، پیاس لگی، حضرت نے پانی مانگا تو ایک آدمی نے پانی پیش کیا. تو حضرت نے کہا بھائی کار کھولو بیٹھ پیئیں گے. تو پیش کرنے والے نے کہا حضرت زمزم ہے، حضرت زمزم ہے. تو حضرت نے سننے کے باوجود کہا دروازہ کھولو بیٹھ کے پیئیں. پھر بولیا کرتے حضرت زمزم ہے کھڑکو پی سکتے نا. تو حضرت غصے میں آ گئے اور کہا تو جانتا ہے یہ زمزم ہے، میں جانتا ہوں یہ زمزم ہے، یہ سب نہیں جانتے کہ یہ زمزم ہے. یہ سب نہیں جانتے کہ یہ زمزم. تو پھر کیا کہیں گے لوگ؟ حضرت جی کہتے جی دیکھو کھڑکو پانی پی رہی، ان کو کیا معلوم زمزم پی رہی. تو مشہور آدمی محفوظ بھی رہے، اور مشہور آدمی محفوظ رہے گا اخلاص کی وجہ سے. اخلاص والے محفوظ. دو باتیں ہوں گی نا، جو معترضین ہیں وہ اعتراض کریں گے حضرت جی کہتے ہیں کھڑکو دیکھو پانی، حضرت جی کہتے ہیں. اور جو معتقدین ہوتی ہیں انہوں نے کہا اے حضرت جی کھڑکو جی پی سکتی ہیں، ہمیں پی کے چلو. فتنے اس کو کہتے ہیں فتنے. تو قربانی والے مقبول ہو جاتے ہیں اور صلاحیت والے مشہور ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. 3 چیزوں سے آدمی اللہ کا مقبول بنتا ہے. یہی فکر ہو کہ اللہ مجھے قبول کر لے. جب اللہ مجھے قبول کر لے گا نا تو اللہ مجھ سے کام لے گا. زیادہ عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں. اللہ برابر ڈھگل کو لگ جاتا ہے، کام لے لیتا ہے. یہ تو مقبول بنتا ہے. اور آدمی مقبول ہوتا ہے 3 چیزوں کی وجہ سے. قربانی کی وجہ سے. بولو دیں گے قربانی انشاءاللہ. اور دعوت کا ہر عمل قربانی، ہر عمل قربانی. 3 دن قربانی، چلا قربانی، گشت قربانی، مسجد وار جماعت نیند آتی رہتی ہے صبح کو. رات اگر قابو میں لا لیں گے تو دن قابو میں آ جائے گا. اللہ کرے ہمارے دین کی محنت کرنے والے سب ساتھی رات کو جلدی سو جائیں. سوئیں گے بھائی انشاءاللہ. ہاں یہ راتیں ہماری برباد ہو رہی ہیں. رات برباد ہونے کی وجہ سے فجر کو آنکھ کھلنا مشکل، بلکہ تہجد کو آنکھ کھلنا مشکل. اور فجر کو آئے تو بھی ابھی نیند باقی رہتی ہے نا. رات کو جلدی سو گئے تو 6 گھنٹے میں نیند پوری ہو جاتی. لیٹ سوئے تو 10 ساڑھے 10 کو سو گئے
تو 6 گھنٹے میں نیند پوری، 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 ماشاءاللہ تہجد کو فریش تو آزے ہو اٹھتی اور تہجد پڑھ لیے چہرہ نورانی ہو جاتا. اس نور کو لے کر چلیں گے پھر. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ راتوں کے جو شب بیدار ہوتے ہیں، شب گزاری کرنے والے، دعائیں مانگنے والے، عبادت گزار ہوتے ہیں، ان کے چہرے اتنے نورانی کیوں ہوتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا جب وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں تو وہ رحمت والا اپنا تھوڑا نور ان کے چہروں پر چھڑک دے. بخاری کی کتاب میں لکھا، میں نہیں بات نہیں کر رہا، اپنا تھوڑا نور ان کے چہرے، اور وہ نورانی چہرہ لے لے گا تو اچھے اچھے کی بنتی بد ہو جاتی ہے. نورانی اعمال، نورانی چہرہ، نورانی دل، نورانی باتیں. ایک جماعت تھائیلینڈ کی آئی تھی، ان کو انگلش بھی ڈھنگ سے نہیں آتی تھی، اور وہ بیٹھ کو بیان سن لے گئے تھے، آنکھوں سے آنسو جاتے. اردو تو آتی نہیں، انگلش بھی ڈھنگ سے آتی نہیں. میں پوچھا وائی کرائنگ، واٹ ڈڈ یو انڈرسٹینڈ؟ ٹوٹی پھوٹی پوچھا انگریزی، کیا سمجھ میں آیا تجھے؟ نو، نور کمنگ آؤٹ، نور کمنگ آؤٹ کرنا. اس کی باتوں میں نور آ رہا ہے کہتے ہیں، اور وہ نور دلوں میں اتر رہا. اے ابو ذر، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کر، اس کی وجہ سے دنیا میں تو نور بنے گا اور آخرت میں تجھے ذخیرہ ملے گا. دنیا میں کیا بنے گا؟ نور. داعی ہو اور قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو، اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں؟ قرآن کی دعوت دینے والا قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہو، یہ بنیادی اعمال میں سے. پروفیسر نادر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہماری جماعت واپس ہو رہی تھی تو کہا 3 تے کو قابو میں لا لو، 4تھے تے کی اللہ توفیق دے دے. 3 تے کو قابو میں لا لو، 4تھے تے کی اللہ توفیق دے دیں گے. تلاوت قرآن کو قابو میں لاؤ، تکبیر اولا کو قابو میں لاؤ، تسبیحات کو قابو میں لاؤ. جب یہ 3 چیزیں قابو میں آ جائیں گی، اللہ تم کو تہجد گزار بنائے. تو رات غفلت میں ہوگی تو صبح مشکل ہو جائے. تو جلدی سو، بولو سوئیں گے انشاءاللہ. انہیں سونے دیتا نہیں. جب سے جیو آیا تب سے دلا مردے ہو گئے. انہیں جیو گیا، انہوں مر گئے. کون کی بولے آنکھیں بند کرے تو نیند نہیں آتی حضرت، نیٹ بند کرے نیند آ جاتی ہے. ہر قسم کی عادت، ہر قسم کے چیزاں ایمان کو خراب کرنے والے، اخلاق کو خراب کرنے والے، آنکھوں کو گندی کرنے والی، نفع کم اور نقصان. سب کے دل میں بھی دل کو لگا کر کیا بتاؤں، یہ مشکل. اور ان باتوں کو نقل بھی کرتے ہیں. بظاہر عمل پڑے تو ضعیف حدیث کا، اس میں آگا تو ایک مدت کو بولو. ماں یعقوب صاحب دامت برکات رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان کرتے کرتے کہا، اللہ اس موبائل بنانے والے کو برباد کر دے. حضرت ایسی بدوا نہیں، اس نے ہماری تبلیغ کو برباد کر دیا. اس نے ہماری مشکل ہو جاتی نا. اب فجر میں نیند کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ دل دماغ لگانا چاہیے نا. تھکا ہوا جسم دل دماغ کہاں لگائے؟ تو مشورے جب ڈھنگ سے نہیں ہوں گے تو پھر کام کہاں سے ڈھنگ؟ مشورے تو تقاضے سوچ، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ کا مشورہ دیکھ کر کے کہ تقاضے سوچے جاتے ہیں. ہمارے وہاں شیخ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے بیان میں مولانا عمر صاحب کی اس بات کو نقل کرتے تھے. اکثر اپنے بیان میں حضرت مولانا عمر صاحب کی اس بات کو نقل کرتے تھے کہ 3 چیزیں کر لو، حیرت انگیز رفتار میں دین پھیلنا شروع ہو جائے. کتنی چیزیں کرو؟ 3 چیزیں کر لو، حیرت انگیز رفتار میں دین پھیلنا، ایسا سپیڈ سے دین پھیلے گا کہ تم تصور نہیں کر سکتے، سرپرائز ہو جاؤ گے. حیرت. کیا 3 چیزیں؟ بولے تقاضوں کو سوچو،
کیا سوچو؟ تقاضوں کو سوچو، تقاضے پیدا کرو. بہت کم میں رہتی تقاضے پیدا کرتی. مسجد اور جماعت میں ایک دو چیز ہو تقاضے پیدا کرنے والے، فکر مند. انہوں سنڈے ہے تو پوری مسجد اور جماعت چھٹی ہو جائے، سب سے بہترین ہے یہ فرسٹ کلاس. دوسرے جو تقاضا دیتی ہے اسے پورا کرتے ہو. انہوں سوچنے کی ان کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں رہتی. یہ کرو بھی کرو، یہ جاؤ جا کر دیں، وہاں جاؤ جا کر دیں، جماعت لے کے آ جائیے. اپنے اعمال پابندی سے کرتے ہیں. دوسرا گشت کون نہیں آتے نک کو آتے نو جا کو دوسرا گشت کر پائے. پہلا طبقہ تقاضے پیدا کرنے والا، دوسرا طبقہ پابندی سے چلنے والا، تیسرا طبقہ الاسٹک کا. نہیں سمجھے؟ الاسٹک کھینچے تو آتا ہے، چھوڑے تو کھینچے تو آتا ہے، چھوڑے تو چلے جاتا ہے. کھینچو چھوڑو، کھینچو چھوڑو، کھینچ کو چھوڑتے رہے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نہیں چٹی کے لش ڈھیلی ہو جاتے نا، ایسا جیٹ ہو جاتا. یہ جوڑ کو بلاؤ، وہ جوڑ کو بلاؤ، وہ جوڑ کو بلاؤ، بزرگ بلاؤ، جماعت لسٹ بناؤ، وہ نام بار 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 جاتے 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 یہ تو انہیں ڈھیلا ہو جاتا ہے. الاسٹک کھینچ کو چھوڑ کو، نہیں تو کب تو بھی غصے میں آ کو تمہیں زور سے کھینچ ڈالے ٹوٹ جائے. زور سے کھینچ ڈالے ٹوٹ جائے. تین طبقے، ایک تقاضے سوچنے والا، تقاضے ڈالنے والا. فرمایا تقاضے سوچو، تقاضے ڈالو. تقاضے تمہیں چلاتے رہیں گے. سوچنا بند کر دو گے، ڈالنا بند کر دو گے تو تم بھی بند ہو جاؤ گے. دوسرا جو لائیں گے وہ کام کرے گا، وہ ادھر ہوتی ہے اس کے اندر. اور تیسرا یہ الاسٹک کام. اور چوتھا فاروق صاحب بولے گرک پارٹیاں. کون ہے؟ ہر مسجد وار جماعت میں رہتی، ایک نہیں تو دو. ہر پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے، ہر پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے. اور وہ کانٹا پھول کی حفاظت کے لیے. ان کو گرک پارٹی سمجھانا کو انہوں ہماری حفاظت کے واسطے اللہ رکھتا ہے. ناقد تنقید کرے گا، ہم اپنی اصلاح کریں. بولے بھائی نہیں برابر کیا تو برا نہیں مانتا. اللہ نے رکھا ہماری حفاظت کے لیے رکھا ہے، ہمارے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے رکھا ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں برا بلا بولے تو بھی چھوڑ دا، سیکھی کر لا یخافون لومۃ لائم. لا یخافون، اخلاص والوں کی علامت یہ ہے کہ کسی کے برا بھلا کہنے پر بھی عمل کو نہیں چھوڑ. کسی کے برا بھلا کہنے پر عمل کو بولو پابندی سے کریں گے. تو تقاضے سوچنا، تقاضے ڈالنا وہ اس وقت ہوگا جب دل دماغ فارغ ہوگا. اب دل تھکا ہوا، دل بھی بیزار، دل میں دنیا، دماغ تھکا ہوا، تو صبح کو بیٹھ کے کیا سوچ سکیں گے؟ تقاضے کیا ڈال سکیں گے؟ اس کے لیے رات کو قابو میں لائیں گے. انفرادی اور اجتماعی اعمال میرے دوستوں بزرگوں پورے یقین کے ساتھ کریں، پوری عظمت کے ساتھ کریں، پورے یقین کے ساتھ کریں. عمل تو کسی نہ کسی درجے میں ہو رہا ہے، لیکن اس کی عظمت اور اس کا یقین نکل گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نفع کرنے والوں کو نہیں. آج بھی اللہ نے وہی تاثیر رکھی. حضور کے زمانے میں نمک میں جو تاثیر تھی آج بھی، حضور کے زمانے میں شکر مٹھی تو آج، تو حضور کے زمانے میں گشت کیا جو اثر تھا وہی آج بھی. چاہے اسے گنہگار کھائے چاہے اسے نیک کھائے، شکر تو مٹی رہے. شکر نہیں بھائی نہیں، گنہگار ہے کڑوی ہو جائے. جو اس عمل کو کرے گا اسے اس کا خیر ضرور ملے گا، لیکن کرنا پڑے گا. اور یہ اعمال نفس پر بڑے بھاری گزرتے ہیں، یہ اعمال نفس پر بڑے بھاری گزرتے ہیں. نفس آسانی چاہتا ہے اور یہ سارے اعمال قربانی چاہتا ہے، اور قربانی والے مقبول بنیں گے انشاءاللہ. 3 چیزوں سے آدمی مقبول بنتا ہے، قربانی سے اور اخلاص. قربانی سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے،
ہمیں کسی کی تعریف بھی نہ کو، اپنا پوزیشن بھی نہ کو، اپنا کیا ہونا؟ اللہ خوش ہو جائے۔ اللہم اجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضا، اللہم اجعل ہمتی و ہوایا، اللہ میری ہمت، میری طاقت کو اور میری خواہشوں کو ان کاموں میں استعمال کر لے جس سے تو خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہو جائے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور یہ اخلاص والے ہیں، ان کی وجہ سے سب کتنے دور ہو جائے۔ تو یہ تو تیسرا عمل جس سے آدمی مقبول ہوتا ہے، عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا تو مقبول ہوگا، ورنہ اخلاص بھی ہے، قربانی بھی ہے، لیکن عمل نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اللہ اس عمل کو اٹھا کے پھینک دے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر عمل دین کے مطابق نہیں ہے، دین کو زندہ کرنے کے لیے بے دینی کا سہارا نہیں لیں گے، دین کو زندہ کرنے کے لیے جو بے دینی کا سہارا لے گا، فرمایا بے دینی زندہ ہوگی، دین زندہ نہیں ہوگی۔ تو دین کو دین ہی کے راستے سے زندہ کریں، اور دین کا راستہ کیا؟ نبی کا راستہ، نبی کا طریقہ، اور ہمارے بڑے قرآن اور حدیث کو نچوڑ کر کے ہمارے سامنے اصول کے طریقے پر بولو بھائی، کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو خروج بھی کرنا، دور دور جانا۔ ابھی پرسوں بھی فاروق صاحب دعوت برکاتہم ہمارے منگل کے مشورے میں کہہ رہے تھے، ہندوستان کے کونے کونے کے لیے جماعتیں بناؤ۔ کہاں کے لیے جماعتیں بناؤ؟ ہندوستان کے کونے کونے کے لیے جماعتیں بناؤ۔ وہ بولتے تھا نا، نیچے مشورہ لکھنے والے سراج کو انہوں نے بتایا، الحمدللہ نیپال کو ہماری جماعت چھا گئی، الحمدللہ منی پور کو جا کوئی، آسام ایک جماعت بنگلور کی 4 مہینے کی نکل کر کام کری، 1000 ساتھیوں کی تشکیل کر کے جماعت میں چلا۔ اسام پورے کا پورا غلط نہج پر تھا، اب آدھے سے زیادہ، ابھی بتا رہے تھے 40% لوگ صحیح نہج پر آ چکے ہیں، صحیح نہج پر 1000 ابھی الگ کو چاہیے، پورا علاقہ کھڑا ہو گیا، ایک آدمی کی محنت، ایک آدمی کی قربانی، اللہ نے پورا علاقہ کھڑا۔ اللہ نے بڑی استعداد دی ہے کرناٹک والوں میں۔ ابھی منگل کے مشورے میں ہی فاروق صاحب دامت برکاتہم کہنے لگے، بنگلور کی جماعتوں کو بہت منگری بھائی، سب پورے ملک سے بولتے کرناٹک کے جماعت، بنگلور بول کے بات کریں، کرناٹک کی بھی، ہمارے کرناٹک کے ہر ضلع کی بھی جماعتیں جا کر علاقوں میں کام کر کے مجموعے کو اٹھا، اور صحیح نہج کو ہر طبقے میں گھس کر کے کام کرتے ہیں، ہر طبقے میں گھس کر کے۔ اللہ نے وہ استعداد دی ہے، اللہ نے وہ مقبولیت دی ہے، اللہ نے وہ فکر دی ہے، ہمارے بڑوں نے جو نہج ہمیں دکھایا ہے اور سکھایا ہے، اس نہج سے جب ہم کام کرتے ہیں تو بہت جلدی لوگ حق اور باطل میں فرق کو محسوس کرتے ہیں۔ اس کے لیے میرے دوستوں کو پوری دنیا کے تقاضے ہیں، اور بلکہ پورے ہندوستان کے کونے کونے کے تقاضے ہیں، اور مشورے میں وہ تقاضوں کا اظہار ہوتا ہے۔ تقاضے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، مشورے میں اس کا اظہار ہوتا ہے، اور مخلصین کی جھولیوں میں جا کر وہ تقاضے پڑتے ہیں۔ تقاضے کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے، بندوں کو نوازنے کے لیے تقاضے، اور اس تقاضے کا اظہار کہاں ہوتا ہے؟ مشوروں میں ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی مشورے سے نہیں کٹنا، آدمی پہلے فکروں سے کٹتا ہے، پھر عمل سے کٹ جاتا ہے۔ ایک مشورے میں اگر میں نہیں گیا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا، کام بہت آگے بڑھ گیا اور میں پیچھے رہ گیا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، کسی وجہ سے، کسی مجبوری سے مشورے میں نہیں آئے، تو دوسرے دن آ کر کے کتاب کھول کر بیٹھ کر دیکھتے کیا کیا طے ہوا مشورے میں، کیا کیا طے ہوا، اچھا یہ طے ہوا، یہ طے ہوا، یہ طے ہوا، اہمیت۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، کام کو کام سمجھ کر کریں گے تو اللہ ہم سے کام لیں گے بھائی انشاءاللہ۔ قبول ہونے کے لیے اخلاص، قبول ہونے کے لیے قربانی، اور قبول ہونے کے لیے کام نبی کے طریقے پر، اور نبی کا طریقہ ہمارے بڑے ہم کو کھول کھول کر بتا رہے ہیں۔ تو کام ہو، کام صحیح نہج پر ہو، اور حالات سے متاثر نہیں ہونا۔ ایک ہی آدمی ہوتا ہے، اللہ اسے کام لے لیتے ہیں، بہت آدمیاں کر رہی، اس کے لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ کام صحیح ہے۔ نبی ایک ہی ہوتے تھے، نبی اس سے بڑی مائنارٹی نہیں ہو سکتی،
ابراہیم علیہ السلام ایک، پوری دنیا ان کے خلاف، گھر والے بھی خلاف، باپ بھی خلاف، ایک وما کان اکثرهم مومنین، قرآن میں اللہ پاک کہتے ہیں ایمان والے اکثر کم نہیں ہوتے ہیں، وما کان اکثرهم، میجارٹی میں نہیں ہوتے، وہ مائنارٹی میں نہیں ہوتے، کم تعداد میں بھی ہوتے ہیں، لیکن جب جم کر کام کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مددیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے قلوب کے پلٹنے کے اللہ فیصلے کرتے ہیں۔ ہماری باتوں سے لوگوں کے قلوب نہیں پلٹتے، اللہ پاک اپنی قدرت سے لوگوں کے قلوب کو پلٹتے ہیں، اور وہ قربانی اور اخلاص اور دعاؤں کی برکت سے ہوتا ہے اور محنت کی برکت سے ہوتا ہے۔ بولو سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ اور مستورات کو بھی ایک بڑا طبقہ دنیا میں مردوں سے زیادہ عورتیں اور عورتوں سے زیادہ بچے، 60% 65% عورتیں اور بچے ہی، 35% مرد باقی۔ تو مستورات میں کام نہیں ہوگا تو نسل ہاتھ سے نکل جائے گی۔ بچوں کا لباس دیکھ کر بتا سکتے ہیں عورتوں میں کتنی دینداری ہے، بچوں کا لباس دیکھ کر عورت کی دینداری کا فیصلہ کرے۔ بچوں کا لباس اگر حیا والا ہے تو کہتے ہیں محلے کی عورتیں بڑی دیندار ہیں، عورت دیندار ہوگی تو بچے فجر میں نظر آئیں گے، عورت دیندار ہوگی تو بچے فجر میں نظر آئیں گے۔ تو مستورات کا بہت اہم کام ہے۔ جیسے بات آئی مستورات کی جماعتیں نکال، ایسے علاقوں میں جا کر جماعتوں کو رکانا جہاں پر کوئی عمل نہیں ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے۔ دیکھو بھائی ایک ذرا جان پہچان مانوس ساتھی ہے، اس کے گھر پہنچ گئے، اب یہ ہوتا ہے کہ جماعت آ رہی ہے تو مشورے میں جو بیٹھتی ہیں وہ تقاضا لیتے ہیں، نہیں چل پھر کر کے گھروں کو تیار کر۔ دیکھو بھائی یہاں 25 گھر ہی پھر کو، لیکن یہاں کوئی بھی مستورات کا کام نہیں ہے، کیا تمہیں جماعت رکانے تیاری کیا؟ ہاں بھائی خوشی خوشی تیار ہو جائے۔ اور اجتماع شروع کرنے کے لیے شرائط ہیں، جماعت رکانے کے لیے کوئی شرط نہیں، کوئی شرط نہیں۔ بہت سال پہلے ہمارے فلور میں، ہماری حلقے میں ایک صاحب ذرا نیا نیا مشورے میں آنے لگے، مستورات کی جماعت تو ہمارے گھر میں رکا دی، بہت تیار ہو۔ وہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے ان کے گھر میں ہوم تھیٹر تھا۔ کیا تھا؟ ہوم تھیٹر تھا، بڑا دیوار میں ٹی وی لگا، بہت مالدار ہے ہوم تھیٹر۔ تو ٹھیک ہے پھر تمہارے گھر میں رکیں گے جماعت دے کر تو ہمیں گئے گھر دیکھنے کا کہ تو یہ ہے تھیٹر۔ اب تو سب کے جیب میں تھیٹر ہے، بھلے میں اس وقت کی بات بول رہا ہوں جب تو اس کا کیا کرتی ہے، اس کے اوپر ایک پردہ لگا دو، ٹھیک ہے جماعت کے بعد پھر پردہ نکال دو۔ وہ دیکھے تو بیٹیاں اتنا جوش میں آ گئے تھے، ارے ارے پردہ کیا ڈالنا ہے، یہ ہال میں ٹکو کر کو لے جا کر روم میں ڈال ڈالے۔ وہ جماعت 2 دن تھی، ان بچیوں نے ایسا ذہن دیا اور ایسا متاثر ہوئی، وہ روم سے نکال کو بھیج دیا۔ پہلے ہال سے روم میں گیا، پھر روم سے بازار میں چلے گا، بازار کی چیز بازار میں چلی گئی اور گھر۔ تو نئے نئے گھر تلاش کرنا پڑتا ہے جماعتیں رکانے کے لیے، ساتھیوں کو تیار کرنا پڑتا ہے، ہاں ذہن سازی کرنی پڑتی ہے۔ تو جب مستورات کی جماعت رکے گی اور پھر کام کرے گی تو پھر وہاں اعمال جب زندہ ہوں گے تو عورتیں بہت جلدی اثر لیتی، بہت جلدی بگڑتی بھی اور بہت جلدی برا ماحول دیں گے تو بہت جلدی برے ہو جائیں گے، اچھا ماحول دیں گے تو بہت جلدی۔ تو تلاش کر کے رکا، اور پھر جیسے بات آئی کہ ہر مستورات کی اجتماعی تنظیم سے جماعت نکالنے کی محنت کرنا دو۔ اب وہ ان حضرات کو جماعت میں نکالتے ہیں جو تیار ہو کر آتے ہیں، ہم جو تیار نہیں ہوتے ان کو نکالنے کی کوئی محنت نہیں کرتے۔ ہاں یہ ساتھی دیکھو، ابھی کل ہمارے ایک ساتھی بولے، ایک پیشنٹ آئی، ایک بڑے میاں پیشنٹ اور ان کے ساتھ ایک عورت آئی۔ بڑے میاں ایسی خدمت کر رہی ہے، ایسی خدمت کر رہی ہے، ایسی خدمت کر رہی ہے، جی خوش ہو گیا دیکھ کر۔ میں پوچھا بیٹی کا حضرت؟ نہیں ڈاکٹر صاحب بہو میری۔
یہ بہو بہت اچھی ہے، اس کا شوہر کون ہے تلاش کر کو، اس کی تشکیل کر کو جماعت میں نکالو، اس کا شوہر کون ہے معلوم کرو، تو معلوم کرو ہماری موجودہ جماعت کا ساتھی ہے۔ ارے اتنی اچھی بیوی رکھ لے کو، کیا بھائی کہاں ہے، تو بات کر کے اسے جماعت میں۔ ایک عورت بہت سال پہلے کا پیر کی بھی معذور، پابندی سے 3 بجے شام اجتماعی تعلیم پر تمام اس کی صفت، عورت بڑی عمر کی 60 سال، پابندی سے 3 بجتے ساتھ اندر گھر، 3 سے 5 منٹ کا رہا۔ تو ہمارے مولانا عبدالغنی صاحب کے گھر میں اجتماعی تعلیم ہوئی، تو ایک بار زور کی بارش ہو رہی تھی، تو گھر والے بولے آج بارش بہت بھی آتے نہیں، تو ہمیں گھر والے تعلیم کرتے ہیں، کو مشورہ کر برابر 3 بجے 5 بجے کرتے کون سی بارش میں بھگلے گا کہ پڑے گا، تو یا فرسٹ فلور میں ان کا گھر تھا، سو کرائے کا، وہاں تعلیم ہوتی تھی، لنگڑے کو چڑھتا، اسی کلاس والی بہن، اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے دن۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ مولانا گھر بدل ڈالے، وہ ذرا پڑوس کی گلی میں چلے گئے، ایک سمجھو 500 میٹر یا 800 میٹر دور، وہاں گھر لے لیے، ذرا سہولت کا گھر تھا، اس طرح کو بھی وہاں کروا لے۔ تو وہ عورت ہی میری دعا اللہ قبول کر لیا، مجھے چلنے مشکل ہوتا تھا، میں دعا کرتی تھی اللہ اجتماع کچھ میرے قریب کر دو تو تمہیں پڑوس میں آ جانا، تمہیں پڑوس میں آ جانا۔ ایسی مخلصین عورتیں پردے کے پیچھے رہتی ہیں اور ان کے مردوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کون مرد با انہیں کہاں ہے کچھ نہیں معلوم کر کے ان کے مردوں سے جا کر ملنا اور ان کو اپنے اعمال میں جوڑنا اور ان کو اللہ کے راستے میں دکھا لیں گے تو قربانی اور اخلاص والی عورتیں کام پہ چلنے والی بن جائیں، سب کام ہے۔ پھر اسی طرح یہ نوجوان طلباء، اللہ اکبر، پڑھانا ضروری ہے تو سب سمجھ میں آ گیا، اب بھکاری بھی بھیک منگو پکڑا پڑا۔ ہماری مسجد کے باہر نکلا تو ایک عورت، بچوں کو فیس بھرنا حضرت پیسے دو، بچوں کو فیس بھرنا حضرت پیسے دو، یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ لیکن ان نوجوانوں میں ایمان آئے، دین آئے، اس کی کون فکر کرے؟ میرے دوست بزرگوں کالجوں میں، ہاسٹلوں میں، ہاسٹلز بھی ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کر، ابھی اللہ کا فضل یہاں بھی سنا میں، الحمدللہ ہمارے علاقے میں بھی ہاسٹلوں میں جو لڑکے لڑکیاں رہتی ہیں ان کو سحری کے لیے کھانا ملتا، سحری کے لیے۔ یہ بچے بیان سن کو قریب آتے نہیں، کھلا پلا کو قریب آتے، بیان سن کو قریب آتے نہیں۔ یہ عمر ٹین ایج کر کو بولتے ہیں، ٹین ایج کا تو 13 14 15 16 17 18 19 تین، ابھی جوانی اندر آلے کرتی ہے۔ یہ بہت مشکل دور، یہ وقت یہ بچے محبت کے دیوانے ہو، جو محبت دیا اس کے لیے ڈانٹنا نہیں ان کو۔ ایک بچہ اچھا لینے کو تھا، 16-17 سال کا بچہ، بہت پابندی سے آتا تھا، ایک بار جماعت میں بھیجے، ایک بڑے میاں ڈانٹ ڈالے، نہیں بیٹھ رہا تعلیم میں، بیٹھ گا، اس کے بعد کبھی زندگی کو کبھی ڈانٹنا نہیں، کھلانا پلانا، ان کے نخرے برداشت کرنا، پھر جب وہ لگ جائیں گے تو ہم سے اچھا اور ہم سے زیادہ انشاءاللہ۔ تو ان بچوں کی بھی فکر، اور انڈیا کا ٹین ذرا لیٹ شروع ہوتا، انڈیا کا ٹین اربا 13 کو جوان ہو جاتا ہے، انہیں یہاں 15 کو بھی شکر کے جگہ دکھتا، 21-22 تک میرے دوستوں کو یہ امت کا سرمایہ ہے۔ ایک مورخ لکھتا ہے کسی قوم کا مستقبل کیا ہوگا، کسی قوم کا مستقبل کیا ہوگا میں بتاتا ہوں، تم مجھے اس قوم کے نوجوانوں کی آنکھوں میں مچلنے والے خواب بتا دو۔
آج نوجوانوں کے جو خواب ہیں وہی اس خواب کا کیا خواب ہیں میرے دوست بزرگوں؟ خصوصی ہے کو قریب کرنا، کھلانا پلانا، زیادہ ہے نا بیانہ کیا نام میں بیٹھیں گے نہیں، تعلیم میں نخرے کریں گے، پرواہ نہیں، نسبت ہو جائے، تعلق ہو جائے، بہت اچھا کام کریں۔ ہمارے کمہار پیٹ جو حضرات، ابھی تو سلطان چہ تو 94 سے ہے، سنا اس سے پہلے کمہار پیٹ بادشاہ بھی کو تھے، ایسی زبردست دال بناتے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ اتوار کے دن وہ دال بھی کھانا کھانے کے واسطے آتے تھے، بیان نہیں، بادشاہ بھائی کی دال، اور جو کھائے سب تبلیغ میں لگے، جو کھائے سب تبلیغ۔ ان کی ایک نوجوان کھانا کھا لگا آئے تھے، ماں پوچھے تھے کیا رہے؟ نہیں، جماعت کے ساتھ کھا جا۔ تیرا بابا چاپ یا سو چلے میں چلے گا، تو کھانا کھا لے گا، کھا جاتا ہے تیرا بابا چاپ کیا سو چلے میں چلے گا، اب کھانا تیرا تو اچھا ٹھیک ہے۔ کھلانا پلانا، محبت کرنا، محبت کا دیوانہ ہوتا ہے یہ عمر، ڈانٹنا ڈپٹنا، توہین، کسی کو توہین کر کے اسے تبلیغ میں نہیں لگا۔ چھوٹوں نے اطاعت کا علم کھویا ہے تو بڑوں نے تربیت کا علم کھویا۔ چھوٹوں نے اطاعت کا، گھر کو جاتی ملاقات میں سولے کو رہتی ہیں، انہوں بچے لوٹتی، گھر کی عورت بھی اٹھ کو جلدی جلدی، جماعت والے میں بھی بہت نیک آدمیاں، تہجد گزارا، اللہ والے کی وجہ سے گھر میں برکت آتی ہے، انہیں جلدی جلدی چائے بنا کو بیٹے کو اٹھاتے، جوان بیٹا انہیں سولے کو رہتا ہے، جوانی کی نیند پیاری، اب امی اٹھ رہی جماعت نہیں کر کو نے چائے دے کو آیا تو انہیں بیٹھا تھا نا، نہیں سم کرے بڑا چار نیک لوگ آتے تھے، ہم نے اس کی توہین کرے تو انہیں دل میں لگتا ہے کہ تربیت کا علم اب سکھانے کا نہیں تھا، سلام کر رہے گھر کو، بچپن میں سکھانا تھا تو انہیں اسکچ کھول لے رہا ہے، میں سکھایا نہیں کر تو سکھا کر ہوتا تو انہیں سلام کرتا تھا۔ اللہ ساری امت کو معاف کرنا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، عمومی کام بھی کرنا اور پھر مستورات میں بھی کام کرنا اور نوجوانوں اور طلبہ میں بھی کام کرنا، اور یہ خصوصی طبقہ چھوئی موئی کے پتے کیسے بہت عقل بہت پیسے بہت لیٹ تبلیغ میں لگیں گا، یاد رکھو، بہت عقل بہت پیسے، تبلیغ بہت لیٹ گھستی ہوگی، لیکن لگ گئے تو پوری عقل پورے پیسے تبلیغ میں لگا، تو ان کو ذرا خصوصی طور پر شروع میں نکالنا، پھر ان کو بھی عمومی کام میں لے کر کے آنا، ذرا چھاڑا ان کو الگ ہی رکھو چگرے تک، ذرا بڑے ہونے کے بعد کہاں جا کو پہرے تبھی بڑی سنا، اور ضروری نہیں کہ وہ پورا تبلیغ کے پانچا مالش کرنا۔ غریب کا علاقہ نام نہیں لیتا، اجتماع تھا، بڑا اجتماع، اور مخالفین پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا تھا اجتماع نہیں ہونا، تو بیچارے جماعت والے بھی جا کو بولے نہیں ہونا، وہ علاقے کا ڈی سی تھا اسے جا بولے، انہوں بھی جا سب ٹیررسٹ ہم کیا کی کراتے، بس ہماری بھی جماعت تھی نہیں، وہ ڈی سی سے جا کو بات کر کنڑا والا انہیں مسلمان لیکن اسے سمجھانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے گئے ہیں میں جا کو انٹروڈیوس کر لیا، میں ڈاکٹر فلاں، اوکے خود پڑھی سر، وہ تبلیغ اجتماع نಡೀತಾ ಇದೆ ತಾವು ಬರಬೇಕು, ಹೌದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, بعد میں میں دو چار باتیں بولے، ابھی نے اچھے انسان بناتی، انصاف پسند انسان بناتی، مدد کرنے والا انسان بناتی، وہ تبلیغ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೀ, ನಾನು PUC ಹೋದಾಗ ಇಷ್ಟಮಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, خالی ایک اجتماع میں شریک ہونا تو ہے، اب DC کے لیول کو چلے گیا تو ایک اجتماع کے اس علاقے میں ہونے کا کیا بن گیا ذریعہ.
اب وہ کون اسے لیلہ کہتے اجتماع میں، سارے اجتماع کا خیر اسے پہنچے گا، قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ آفسوں میں رہنے والے، یہ بڑے بڑے عہدوں میں رہنے والے، ان کو بڑی محبت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ان کی نزاکتوں کا خیال رکھتے ہوئے شروع میں چلانا، جب وہ چلیں گے تو ہم سے انشاءاللہ یہ سب کام کرنا ہے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ کرنا سو کون نے؟ یہ طبقہ، یہ پورے ضلع کا ذمہ دار طبقہ ہے۔ اسی طرح جتنا تقاضا اوڑیں گے اتنی اللہ طاقت، جتنا تقاضا اوڑیں گے اتنی اللہ۔ میں کہاں سے کر سکتا ہوں جی، چھوٹا موٹا آدمی چپ کے ذرا کا کشت کر لے گا، نہیں، جتنا اوڑیں گے۔ ماں ابراہیم صاحب دامت برکاتہ میں ایک مرتبہ اپنی خود کی کارگزاری سنا رہے تھے کہ میں شروع 4 مہینے 1 سال لگا کر کے واپس گجرات گیا، مدرسے میں پڑھاتا تھا، اور حاضر جو بھی آتے 60s میں حضرت لگے، سو جو تبلیغ بہت کم، جو بھی تقاضا تھا، کون پورا کرے؟ مولوی ابراہیم پورا کرے، کون پورا کرے؟ مولوی ابراہیم پورا کرے۔ کل تقاضے، ادھر مدرسے کا تقاضا، جوان شادی ہو گئے گھر کا تقاضا، اور ادھر تبلیغ کا تقاضا، اور کرنے والے کم، جو تقاضا آتا مولوی ابراہیم پورا کرے گا، مولوی ابراہیم پورا کرے گا۔ پریشان ہو گیا، میں نے یوسف صاحب رحمۃ اللہ کو خط لکھا، حضرت بہت تقاضے آ رہی، میں پورا نہیں کر سک رہا ہوں، کیا کروں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کون سا کروں کون سا چھوڑوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ میری رہبری فرمائیں گے۔ خط لکھے کرتے ہیں تو جواب میں یوسف صاحب رحمۃ اللہ کا آیا، مولوی ابراہیم بچنے کی کوشش مت کرو، بچنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ 2 چیزیں دیں گے، ایک کام کا فہم دیں گے، دوسرا مقبولیت دیں گے، کام کا فہم دیں گے اور دوسرا کیا دیں گے؟ مقبولیت دیں گے۔ آج ایسے مقبول ہو گئے، ایسے مقبول ہو گئے پورے عالم میں، جو شورا والوں کو گالیاں دیتی انہوں نے بلا دی، تمہیں ایک آ جاؤ حضرت، تمہیں ایک آ جاؤ حضرت۔ مقبول اور فہم، اللہ کام کو جو کھولتے ہیں، دین کو جو کھولتے ہیں، میرے تو وہ قربانی کا وہ، تو بولو تقاضوں کو لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، آگے بڑھنا، بچنا نہیں، ایسا کرتا گیا تو بس ذکر کو بولنا نہیں۔ جو کرے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہیں کرے گا۔ ہمارے بچپن میں جو جماعت میں چلتے تھے، مثال دیتے تھے، ایک جماعت جو ایک وادی پر سے گزری کرتے، کیا کی چمکلے کو کی چمک رہا ہے، نہ اٹھا لی گئی کو سوچے تو آواز آئی غیب سے، جو اٹھائے گا وہ پچھتائے گا، جو اٹھائے گا ہوئے گا پچھتائے گا۔ کیا بھلا ہے کہ کیا مصیبت ہے، نگو میں اٹھانے کا، چھوڑ کو آگے گزر گئے اور تھوڑی دور گئے تو پھر وہی چمکتی چیزیں آئی، کہ پھر چمک رہا ہے نہ اٹھیں گے۔ جو نہیں اٹھائے گا وہ پچھتائے گا، پہلے آواز آئی، جو اٹھائے گا وہ پچھتائے گا، جو نہیں اٹھائے گا وہ پچھتائے گا۔ اب کیا کرنا؟ 2 حصے ہو گئے جماعت، ذرا اٹھا کو بھی پچھتانا، نہیں اٹھا کو بھی پچھتانا، اٹھا کو دیکھیں گے ذرا بولے اٹھا کو بھی پچھتانا، نہیں اٹھا کو بھی پچھتانا، کہاں کی بلا لگائے نا کو بھی اٹھا، تو ذرا اٹھائے نہیں، ذرا اٹھا لیے، اور ذرا جو اٹھا اس میں بھی ایک آدمی مٹھی پر اٹھایا، ایک آدمی جیب میں ڈال لیا، ایک آدمی تھیلی بھر لیا، ایک آدمی یہاں بھی ڈال کو اندر سب چھوڑ لیا، فل اٹھا دیکھو باہر جا کو اجالا ہے، جب دیکھے تو ہیرے، کیا ہیرے، جو نہیں اٹھایا انہیں پچھتایا، جو اٹھایا مٹھی سے نہیں اٹھایا، میں بھی کھیلا بھر لیتا اس کے ساتھ، میں بھی ایک یہاں بھی بھر لیتا تھا، اچھا تھا، میں بھی کرنا ہوتا اٹھانا۔ جو دعوت کا کام نہیں کرے گا بچے گا، وہ تو ضرور یقیناً پچھتائے گا، اتنا پچھتائے گا کہ انگلیاں چاپ دے، اور جو کرے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ کالے مہینے کو 3 سال کو چلا دیا، اللہ میں بھی 4 مہینے دیتا تھا، میں بھی تقاضوں پر چلتا تو کتنا اچھا تھا، میری بھی پوری جان پوری ماں پورا مال پوری صلاحیتیں اس مبارک کام میں لگ جاتی، تو آج اللہ پاک جو دے رہے ہیں اس پر پچھتائے گا اور افسوس کرے گا، اور تقاضے پر حضرت صاحب ایک مرتبہ کہنے لگے، جو تقاضوں پر قربانی دے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو ذریعہ بنا کر ظالموں کو توبہ کی توفیق دیتے، جو تقاضوں پر تیار ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو ذریعہ بنا کر کیا کرتے ہیں؟ ظالموں کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔
بولو بھائی قربانی دیں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو قبول فرمائے. نیت کر کے بتائیں کون بیرون جائیں گے انشاءاللہ. کھڑے ہو کر بتائیں. بیرون اگلا مشورے سے پہلے جماعت نکل جانا ہے. محمد سکندر صاحب جی اور بولو. 1 2 3 مہینے میں نکلنا جماعت. فرماؤ انشاءاللہ.